नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन खबरें ले जाऊँगा। फ़िलिस्तीन में किस तरह इसराइली फ़ौजी कुत्ते घरों में घुस कर के जो है छानबीन कर रहे हैं कोरोना वायरस के इस वबा के दरमियान, एक वीडियो आई है वो आपको दिखाएँगे। तबलीगी जमात के ताज़ा अपडेट्स हम आपको देंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ भोपाल से खबर आई है और पुलिस जो है कुछ तबलीगी जमात के अहम तरीन ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू कर रही है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा अमेरिका ने हाथ डाल दिया है। अमेरिका में सूरत हाल बहुत ही ख़राब होती हुई जा रही है। ट्रंप पूरी तरह फेल हो गए हैं। यूएई यानी दुबई से खबर आ रही है कि मुद्दत ख़त्म हो जाने वाले कौमों में 3 माह की तोसी दी जाएगी। और इसके अलावा घर में रामायण दिखाया जा रहा है तो सड़कों पर रोटी के लिए महाभारत जारी है। ये सारी चीज़ों पर हमारा तबसरा होगा। पुलिस के जुल्म सितम की कुछ वीडियोस भी इस वक्त आई हुई हैं। तबलीगी जमातों पर तबलीगी जमात और मरकज़ निज़ामुद्दीन पर जो लोग निशाना बना रहे हैं वो मीडिया इस वक्त कुछ वीडियोस दिखाना चाहते हैं उनको कि क्या हो रहा है। सिख गुरुद्वारे में किस तरह लोग जमा हुए हैं। एयरपोर्ट में कुछ बैरूनी लोग हरे राम हरे कृष्णा कह करके किस तरह गैदरिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें और हमारे इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिलखुसूस जो इस वक्त तबलीगी जमात के हक़ाइक़ को लेकर के मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, उन तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है ताकि हक़ाइक़ तमाम लोगों के सामने आ सके। और नाज़रीन इसके अलावा जो आप लोगों से बारहा हर तरह की मजबूती के लिए ऐलान किया जा रहा है उस पर गौर करें। आपको कल जम्मू के बारे में हमने कुछ तफसीलात दी थी, नंबर दी थी। अब कश्मीर के बारे में कुछ आपकी जानिब से जो रकम आई थी कश्मीर के लिए, हमने वहाँ पर हमारे एक साथी मौलाना तालिब बशीर नदवी को पहुंचा दिया है। ये वहाँ पर पयाम इंसानियत यूनिट डेनमार्क की जानिब से बहुत ही ज़्यादा जो है काम करते हैं लोगों में और बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं। एम्बुलेंस भी जारी किया हुआ है इस वक्त कोरोना वायरस के चलते किसी भी बीमार को जो है पहुंचाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें किट भी देते हैं। जो लोग परेशान हैं या अपने पड़ोसियों में कोई परेशान है कश्मीर के डेनमार्क के आसपास के इलाकों में, तो इस नंबर पर बराह मेहरबानी जो कश्मीर में मजबूर हैं लॉकडाउन की वजह से, वो लोग जो है यहाँ पर इनको जो है फ़ोन कर सकते हैं। मौलाना तालिब बशीर नदवी उनकी पूरी टीम है। 9622922247 है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सिर्फ कश्मीर के लोग भाई, सब लोग परेशान मत करो। जम्मू के भी कल मैंने आपको नंबर दिया तो हैदराबाद दिल्ली कलकत्ता न जाने कहाँ से फ़ोन करे भाई। जम्मू के लोगों के लिए वो नंबर दिया गया था। जम्मू के लोग जो है मौलाना शकील साहब का जो कल नंबर दिया गया था, आज मौलाना तालिब बशीर साहब को आपकी जानिब से कश्मीर के लिए भी जो है ताउन आ रहा है, तो वो चीज़ें जो है यहाँ हमने भेज दिया है, पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं। लिहाजा जो कोई परेशान है वहाँ पे खाने पीने के लिए लॉकडाउन की वजह से ज़रूरतमंद हजरात हैं मजबूर हैं, तो वो इस नंबर पर जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया उस पर फ़ोन करके जो है आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे चलते हैं। मैं कुछ वीडियोस आप लोगों को बताता चलूँ। पहले तबलीगी जमात की बात करते हैं। तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने वाले यानी जो उनका जोड़ या किसी भी तरह की चीज़ें होती हैं तबलीगी मराकज़ में, भोपाल के 32 अफराद को भी इस वक्त जो है क्वारंटाइन में ले लिया गया है। भोपाल ज़िला कलेक्टर का कहना है कि मरकज़ के जलसे में शामिल होने वाला कोई शख्स भोपाल वापस नहीं आया। बैरून मुल्क से आए 55 और जमात के दीगर अफराद का कोरोना टेस्ट कराया गया है। कोरोना वायरस की वजह से तबलीगी जमात मरकज़ का जलसा सुर्खियों में है और अब सभी रियासतें इन लोगों के बारे में पता कर रही हैं जो इस जलसे में शामिल हुए थे। इस दौरान पता चला है कि हज़रत निज़ामुद्दीन वाक़ तबलीगी मरकज़ गए भोपाल के तमाम 32 अफराद को दिल्ली में ही क्वारंटाइन में रखा गया। भोपाल ज़िला कलेक्टर तरुण पथोड़ा ने मंगल की शब इस सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी है। इसके अलावा नाज़रीन जाहिर सी बात है कि 216 मरकज़ी जो है निज़ामुद्दीन में बहुत सारे अलग अलग लोग जोड़ते हैं। वहाँ पर अलग अलग जगह पर अगर कोई लोग गए हुए हैं तो उनको चाहिए कि वो ख़ुद को आइसोलेशन कर ले, ख़ुद इंफॉर्मेशन दे। किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। साफ़ तौर पर ख़बरें आ रही हैं वहाँ से कि जो है किसी के अंदर कोई ख़ास पॉजिटिव की कोई रिपोर्टें इस वक्त नहीं आ रही है। अलग अलग सोशल मीडिया में बकवास हो रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। 2 दिन भोंकेंगे, खामोश हो जाएंगे लोग। आप अपने आप को महफूज करने के लिए, ताकि हमारी वजह से किसी समाज को तकलीफ़ ना हो, किसी फ़र्द को तकलीफ़ ना हो, जितने भी लोग वहाँ शिरकत हुए थे खुद ब खुद जाएँ, इत्तिला करें या खुद आइसोलेशन हो जाए।
بہت ساری جو ہے یہ کر رہے ہیں حکومت کو، اس لیے کہ اگر آپ جس طرح دور بھاگتے چلے جائیں گے یہ لوگ مزید آپ کو پریشان کرتے جائیں گے. اب دیکھیے کہ ایک پولیس افسر جو ہے، ایک ویڈیو میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ مرکز کے جماعت کے ذمہ داروں کو جو ہے اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. میں آواز کے ساتھ یہ آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ اس کو سنیں، پھر آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آگاہ کرنے کے اور وارننگ دینے کے باوجود بھی وہاں پہ مرکز میں ہمیشہ 1,500 سے 2,000 کی گیدرنگ ہے. بات ہے پہلے سے ہے یا بات سے؟ آپ میری بات کو سنیے جی. پہلا میری باتوں کو میری گھر میں سن لیجیے، سمجھ لیجیے. یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ہے. اگر میں بلا کے اس طرح سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اوپر CCTV کیمرہ، تو اس کا کوئی پرپز ہے؟ بالکل کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہے. 5 آدمی سے زیادہ ہوں گے نہیں، سارے ریلیجیس پلیسز بند ہیں. اور یہ آپ لوگوں کی سرکشا کے لیے، یہ میری سرکشا کے لیے نہیں ہے، میرے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی سرکشا کے لیے ہے. آپ لوگ جتنا ڈسٹینس مینٹین کریں گے اتنا ہی جی جائیں گے، بچیں گے. لائف کے لیے ریکوائرڈ ہے یہ. وہ کچھ نہیں دیکھ رہا، ریلیجن ریلیٹڈ چیز نہیں دیکھ رہا. تو آپ لوگوں کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود بھی یہ چیز سمسیا حل نہیں ہو رہی ہے. اب میں آپ کو جو آپ کے ہاتھ میں نوٹس ہے، یہ نوٹس آپ کو دے رہا ہوں اور محمد اسعد صاحب کے نام پہ دے رہا ہوں. اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی ایشو نکلا اور آپ لوگوں نے اس کو بالکل ترنت پربھاؤ سے کلیئر نہیں کیا تو میں بہت اسٹرکٹ لیگل ایکشن کے لیے مجبور ہوں. سر ہم آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 1,500 لوگ کل بھیجے ہیں یہاں سے، اور ابھی کتنے لوگ ہیں وہاں؟ ابھی 2,500 میں سے ایک رہ گئے ہیں. 1,500 ہم بھیج چکے ہیں اور ابھی بھیج رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں ابھی کتنے لوگ ہیں مرکز میں؟ 1,000 ہیں. وہ کہاں کہاں کے ہیں؟ سب دلی سے باہر کے. دلی کا کہاں کہاں کے؟ کوئی لکھنؤ کا ہے، کوئی بنارس کا ہے، کوئی کٹوری کا ہے، بجنور کا. اس طرح یہ سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بارڈر سیل میں کیا کریں جی. ہم ان کو ابھی بھی آپ کو جس وے میں نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ ان کو SDM صاحب سے بات کر لیجیے. آپ ہمیں نمبر دے سکتے ہیں، ہم بات کر لیں. یہ آپ اس طرح کی باتیں مت کیسے کرو یار؟ آپ کے پاس SDM کا بھی نمبر نہیں ہے. ACP آپ صاحب میری بات سنو، آپ اس طرح کی باتیں مت کرو. آپ پڑھے لکھے بندے ہیں یار، آپ ایسی باتیں مت کرو. میں دے دوں گا SDM صاحب کا بھی نمبر، پر آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آپ کو SDM کا بھی نمبر نہیں پتا. آپ یہاں پہ اتنا بڑا مرکز چلا رہے ہیں، ہمیشہ 2,000 کی گیدرنگ ہوتی ہے، انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ، سارے لوگ ہوتے ہیں. اگر میں اس وے میں بات کر رہا ہوں اور اس طرح سے آپ کو گمبھیرتا بتا رہا ہوں یہاں بلا کے، تو اس کا پرپز ہے. آپ کو بالکل کلیئر کٹ شبدوں میں بتا رہا ہوں. اب آپ سنیے میری بات کو. SDM صاحب سے سمپرک کریں ترنت. اور جیسے کہ آج بھی کچھ آ رہے ہیں اس طرح کے نہیں آئیں گے، اسپیشل برانچ کے ہمارے پاس انفارمیشن ہے، سینئر افسروں کے فون آئے ہیں. ابھی وہ سارے کے سارے آپ سے وہ نہیں کریں گے، میرے تھرو کریں گے. تو میں اس چیز کو جو آپ کو سخت شبدوں میں یہ آپ کو کنوے کر رہا ہوں، آپ کو ترنت پربھاؤ سے اس کو کر لیجیے. اور ابھی آپ SDM صاحب سے سمپرک کیجیے. گورنمنٹ ساری فیسلٹیز دیں گی، جس کو آگے بسیز سے نکالنا ویسے ہوگا، مینج کیجیے. یہ 3-4 دن سے کر رہا ہوگا. یہ 3-4 دن سے آپ اتنے گمبھیر ہوئے ہوتے تو اب تک خالی ہوتا. تو سر کل ہم آئے تھے. اب آپ میری بات سن لیجیے جو میں نے کہا. میں نے سن لی. کل آئے تھے اور کل کے بعد بھی سچویشن وہی ہو رہی ہے. اس بات کو ایک سیکنڈ سن لیجیے، آرگو نہیں کرنا. میں نے آپ کو یہ بتا دیا. SDM صاحب کا بھی نمبر لا کے دے دو، میں SDM صاحب سے کوئی بھی بات کر لیتا ہوں اور آپ کے سامنے کرتا ہوں. اور اس کے بعد اگر میں نے یہ چیزیں کری تو میں نے آپ کو نوٹس دے دیا، بالکل اسٹرکٹ ایکشن لوں گا. اور اس میں کسی طرح سے آپ وہ مت سمجھیے گا. اس کے علاوہ ناظرین، میں اس وقت جو میڈیا ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا ہے اور سوشل میڈیا میں لگاتار مرکز کو لے کر کے جس طرح کی جو ہے اس وقت شرارتیں ہو رہی ہیں، اس کے چلتے میں کچھ سکھ کمیونٹی جس کو جو ہے خود لوگوں نے جو ہے اس وقت شیئر کیا ہے، خود انہی کے کمیونٹی کے لوگوں نے شیئر کیا ہے، وہ میں آپ کو یہاں پہ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے 400 ممبر سے زیادہ جو کہ سکھ کمیونٹی کے ہیں، جو فارن نیشنلز ہیں، وہ منجو کا ٹلہ گرودوارہ میں جو کہ نیو دلی میں موجود ہے، مجنو کا ٹلہ جو گرودوارہ ہے نیو دہلی میں، وہاں پر یہ لوگ جو ہے لاک ڈاؤن ہونے کے بعد سے جو ہے گیدرنگ میں ہیں. نہ ہی ان کو جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے ان کو کوئی نوٹس ایشو کیا اور نہ ہی مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی ان کو یہ کیا گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کیا مرکزی حکومت اس کے بعد جو ہے جاگے گی، جس جو ہے یہاں پر مرکز میں اس وقت جاگ کر کے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد گرودوارے کا نمبر کیا آئے گا. اس کے علاوہ آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں. وہ ہے یہاں پر ایک بیرونی لوگ جو یہاں پر مندروں کے لیے آتے ہیں، الگ الگ جو ہے اس میں رہتے ہیں. یہ لوگ یہاں ایئرپورٹ میں باقاعدہ ہرے رام ہرے کرشنا کا گن گاتے ہوئے گیدرنگ کر رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا سلسلہ لاک ڈاؤن کے بعد ہے.
تو اب ان کو کون جو ہے آئسولیٹ کرے گا, ان کو کون جو ہے لے جائے گا کوارنٹائن کرنے کے لیے, ان کی جانچ کون کرے گا؟ کیا یہ مرکز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے ان پر یہ جاری تھا؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ پوری طرح سے دیگر لوگوں کو جو ہے ہٹا دیں گے, صرف مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے. یہی جو ہے ان لوگوں کا اس وقت جو ہے پورا یہ ہے. میں اصل میں یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں, میں یہ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں, لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے, کس طرح کی ایک طرفہ رپورٹنگ ہو رہی ہے, کس طرح جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بی جے پی بھکت اور بی جے پی کے اسپوک پرسن نہ جانے کیا کیا استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں اس وقت جو ہے, وائرس بام, نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے, تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جائے, جبکہ یہ ساری کی ساری ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے ہیں ان کے جواب میں کہ آخر ان تمام لوگوں کو کون کوارنٹائن کرے گا, ان کے رابطے میں آئے ہوئے لوگوں کا کون چھان بین کرے گا, اب ان سے پھیلنے والے وائرس نہ جانے کتنے لوگوں میں چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کی جا رہی ہیں. بہرکیف ناظرین, آئیے میں آپ کو اس وقت کیسے کام کیا جاتا ہے ترکی سے سیکھنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حالات ہیں ہندوستان میں. ایک رپورٹ آئی, یہ دیکھیں یہاں پر, یہ ترکی کی ویڈیو ہے جو سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے. اس میں ترکی کے سرکاری نمائندے گھر گھر جاتے ہیں, جو لوگ بزرگ ہیں جن کے یہاں پہ تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کے پاس جا کر کے جو ہے یہ لوگ پوری طرح سے جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس سامان کی ضرورت ہے, کس کس چیزوں کی ضرورت ہے, اس کو نوٹ کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر لا کر کے گھر پہنچاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ. لیکن ہندوستان کا کیا حال ہے؟ میں نے آپ جیسے ہی بتایا کہ ٹی وی میں تو کیا دکھایا جا رہا ہے, رامائن, اور سڑکوں پر روٹی کے لیے مہابھارت جاری ہے. جی ہاں, عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکے کورونا وائرس کے انفیکشن کو روکنے کے لیے پورا ہندوستان لاک ڈاؤن ہے. اس درمیان گھروں میں نظر بند لوگوں کی تفریح کے لیے مرکز کی مودی حکومت نے سرکاری چینل دوردرشن پر مشہور مذہبی سیریل رامائن مہابھارت کا نشریہ دوبارہ شروع کر دیا, اور حکومت اس کا خوب ڈھنڈورا بھی پیٹ رہی ہے اور اس کے لیے خوب پیسے بھی خرچ کر رہی ہے. لیکن یہ سب خبروں اور تصویروں میں سننے دیکھنے میں تو کافی اچھا لگتا ہے, لیکن زمین پر سچائی کوئی الگ ہی چہرہ دکھا رہی ہے. دراصل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک بھر کے میٹروپولیٹن شہروں میں روزی روٹی اور تمام روزگار کے وسائل بند ہونے کے بعد ہزاروں کی ہزار تعداد میں مزدوروں کو بھوکے پیاسے پیدل ہی سینکڑوں کلومیٹر دور اپنے گاؤں کی طرف لوٹنا پڑ رہا ہے. ایسے میں ان کے لیے سڑک پر کسی طرح ایک دقت کی روٹی حاصل کرنا, ایک وقت کی روٹی حاصل کرنا مہابھارت بنتا جا رہا ہے. یہاں سڑکوں پر مہابھارت جاری ہے اور آپ لوگوں کو رامائن دکھا رہے ہیں. گزشتہ 6 دنوں میں ملک کی سڑکوں سے کئی ایسی تصویریں سامنے آئیں جو کسی کے بھی دل کو دہلا دیتی ہیں. کورونا وائرس کے بڑھتے انفیکشن کو روکنے کے لیے 25 مارچ سے پورا ملک لاک ڈاؤن ہے. لہٰذا میٹروپولیٹن شہروں کی سبھی سرکاری غیر سرکاری دفاتر کے ساتھ ہی تمام کمپنیاں اور فیکٹریاں بند ہو گئیں اور ان میں کام کرنے والے لاکھوں مزدور بیکار ہو گئے. لاک ڈاؤن میں گاڑیوں کے بند ہونے کی وجہ سے کوئی 1000 تو کوئی 500 کلومیٹر کا سفر کر پیدل اپنے گھر لوٹ رہا ہے. ایسے افراتفری کے ماحول میں ان میٹروپولیٹن شہروں سے زیادہ لوگ لوٹ رہے ہیں جہاں انفیکشن کے مریض زیادہ پائے جا رہے ہیں. اس درمیان سڑکوں پر میلہ لگا ہوا ہے اور لوگ بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن پر عمل کرانے کی ذمہ داری سنبھال رہے پولیس اہلکار کہیں لاٹھی برسا رہے ہیں تو کہیں انسانوں کو مینڈک جیسے رینگنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. سب سے زیادہ خوفناک تصویر بریلی سے آئی ہے جہاں سرکاری ملازم خواتین اور بچوں کے اوپر کیمیکل چھڑکاؤ کر سینیٹائز کرتے دیکھے گئے تھے. اب دیکھیے اس وقت میرے پیچھے ایک ویڈیو چلے گی. یہ حالیہ تلنگانہ کی ویڈیو ہے جس پر پولیس جو ہے بے رحمی سے پٹائی کر رہی ہے عام لوگوں کو انہی کے گھروں کے سامنے, خواتین کے سامنے. یعنی کہ پولیس پوری طرح اس قدر آزاد ہو گئی ہے اور دہشت پھیلا رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ان سبھی پہلوؤں کے درمیان مرکزی حکومت کے محکمہ اطلاعات و نشریات نے چھوٹے پردے پر یعنی ٹی وی پر مذہبی سیریل رامائن اور مہابھارت کا دوبارہ نشریہ شروع کر دیا تاکہ اپنے گھروں میں نظر بند لوگ آرام سے تفریح کر سکیں. گھروں میں نظر بند لوگ آرام سے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ساری چیزیں مہیا ہیں, لیکن مزدور طبقہ سڑکوں پر بھوک اور ذلالت کا جو مہابھارت دیکھ رہا ہے ان کو کون رامائن دکھائے گا, ان کو کون روزی پہنچائے گا, ان کو ان رامائن مہابھارت کی ان سیریلوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ ٹی وی سیریل جس کو شروع کیا گیا ہے ان غریبوں کی پیٹ بھریں گے؟ یہ اس وقت کے اہم ترین سوالات ہیں جو مرکزی حکومت سے پوچھے جا رہے ہیں. بہرکیف یہ حالات ہیں ناظرین پورے بھارت کے. اب آئیے نظام الدین مرکز سے ایک اور خبر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 16 مسجدوں میں نظام الدین مرکز سے جو افراد نکلے تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے. بیرون ملک کی شہری اور ان کی فہرست بھی اس وقت جاری کی گئی ہے.
कोरोना वायरस की वजह से सुर्खियों में आ रहे निजामुद्दीन वाक़े तबलीगी जमात के मरकज़ को मंगल की देर रात सील कर दिया गया है। यह बात तो आप लोग जानते ही हैं। वहाँ ठहरे सभी लोगों को निकाल कर या तो क्वारंटाइन किया गया है या फिर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। निजामुद्दीन इलाके में सैनिटाइजेशन के बाद पुलिस की सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त कर दी गई है और जगह जगह बैरिकेडिंग देखने को मिल रहे हैं। इस दरमियान दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली की 16 मसाजिद की फहरिस्त जारी की है, जिसमें बैरून मुल्क से आए 157 मेहमानों ने मरकज़ से निकलने के बाद पनाह ली थी। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक जिन मसाजिद का नाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने जाहिर किया है उनमें मक्का मदीना मस्जिद, भुलसवा डेरी, फातिमा मस्जिद, पुल प्रहलादपुर की मस्जिद, मेवाती मस्जिद, केकर वाली मस्जिद, चांदनी महल, छोटी मस्जिद, पटौदी हाउस रोड मस्जिद, पठान वाली मस्जिद, चांदनी महल मस्जिद, हाउस सोई दालान वाली मस्जिद, तुर्कमान गेट मस्जिद, जामिया मस्जिद, वजीराबाद वाक़ मस्जिद, बड़ी मस्जिद, मालविया नगर मस्जिद, जहांपना मस्जिद, वाहिद मस्जिद, रशीदिया मस्जिद, खजूरी वाली मस्जिद, गोलबाग वाली मस्जिद, मेराज मस्जिद वगैरह शामिल है। इस दरमियान दिल्ली के भारत नगर इलाके से 8 बैरून मुल्की शहरी मिले हैं और मंगलपुरी के ब्लॉक मस्जिद में भी 7 लोग मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है कि क्या वो तबलीगी जमात मरकज़ के जलसे में शामिल हुए थे या नहीं। बताया जाता है कि जाकिर नगर इलाके में अवामी कर्फ्यू के दिन 50 लोग अबू बकर मस्जिद पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को वहां से सिर्फ 9 लोग मिले जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। बकिया 41 लोगों की तलाश जारी है। खबरें ये भी हैं कि दिल्ली पुलिस ने शिमाली मशरिक इलाके से 48 बैरून मुल्की शहरियों को तलाश करके कोरोना टेस्ट के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि स्पेशल ब्रांच ने 200 ऐसे लोगों की जानकारी सभी रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर को दी है जो मरकज़ के जलसे में शामिल हुए थे और ये पता नहीं चल रहा है कि इस वक्त वो कहाँ हैं। ऐसे लोगों को तलाश करके उन्हें क्वारंटाइन करने की भी हिदायत दी गई है। तो नाज़रीन, साफ बात यह है कि जो है जहाँ पर एक भी मरीज मिल रहा है तो उसकी पूरी की पूरी कॉलोनी को ही सील कर दिया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर इस तरह का किया जाए तो आप ये मत समझें कि जो है इंतज़ामिया आपके साथ जबर कर रही है, ये उनकी ये है। इसलिए कि जो है एक आदमी को मर्ज़ वबाई मर्ज़ है, आप लोग जानते ही हैं। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि ये 200 लोग जहाँ इकट्ठे हों और जो ख़बरें हैदराबाद से आई कि वहाँ जिन 6 लोगों का इंतकाल हुआ है वाकई वो मरकज़ से ही गए हुए थे, वहीं से उनका रुख वगैरह मिला हुआ था जमातों का। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सिलसिले में तमाम लोगों की तो जांच होगी। जांच करने से कोई रोक भी नहीं रहे, जांच होनी चाहिए, बल्कि अपने आप को बचाना भी चाहिए, समाजी दूरियां इख्तियार करनी चाहिए, इसलिए कि जो हालात इस वक्त हैं वो बहुत बुरे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन मीडिया में जिस कदर इसको फैलाया जा रहा है वो बहुत गलत बात है। लिहाजा मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, आप लोग जानती हैं कि कौन कौन गए थे, जमात में थे, कुछ जोड़ में बैठे हुए थे। तमाम लोगों से दरख्वास्त यही है कि जो है ख़ुद को आइसोलेट करके जो है इंतज़ामिया का पूरी तरह से जो है आप लोग सपोर्ट करें और अपना जांच करवाएं। इसलिए कि ये चीज़ ऐसी है कि जो है ये आपके घर वालों को भी परेशानी में मुब्तला कर सकती है, आस पड़ोस वालों को भी मुब्तला कर सकती है और आपसे मिलने जुलने वालों को भी मुतासिर कर सकती है। इस वजह से जो है इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए जितने भी लोग शामिल थे या जमातों में चले गए थे, निकल गए थे, उन तमाम लोगों को एक मरतबा ख़ुद की जांच कराना और इस तरह करना ज़रूरी है। बहरकैफ नाज़रीन, ट्रंप ने अमेरिका की जो हालात इस वक्त कोविड-19 के फैलाव को लेकर के जहाँ पर शबाब पर है इस वक्त अमेरिका में, वो लोगों ने हथियार डाल दिया है और कहा कि बहुत तकलीफ़ दे वक्त के लिए लोग तैयार हो जाएं, अमेरिकी अवाम तैयार हो जाए। ये बयान जो है ट्रंप ने दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क में शबाब पर पहुंच चुका है और हम वतनों को बहुत तकलीफ दे आने वाले 2 हफ्तों के लिए तैयार रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चाहता हूं कि हर अमरीकी आने वाले मुश्किल दिनों के लिए तैयार रहे, जैसा कि माहिरीन पेशनगोई कर रहे हैं कि हमारे आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई मुश्किल के रहने वाले हैं। वो झूठ हुआ। उन्होंने कहा कि हमें सुरंग के आखिर में कुछ रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई दर्दनाक होने वाले हैं, रहने वाले हैं। ये पूरे अमेरिका से मुखातब होकर ट्रंप ने, यानी कि ट्रंप पूरी तरह से इस वक्त हथियार डाल चुके हैं और वो फेल हो चुके हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। नाज़रीन, यूएई यानी दुबई में जो लोग रहते हैं, बैरून ममालिक, जिनके लिए इकामा बड़ा परेशान का सबब बनता है हमेशा से, इसलिए कि उसको बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं इकामे की तजदीद वगैरह के लिए। अब वहाँ से एक ख़बर आ रही है कि इमारती काबीना ने इस बात की मंजूरी दी है कि 1 मार्च 2020 को ख़त्म होने वाले इकामों में, यानी परमिट्स जिसको कहा जाता है, उसकी मुद्दत में, उसकी वैलिडिटी में 3 माह की तोसी कर दी जाए। मज़कूरा मुद्दत के बाद भी ये इकामे काबिल तजदीद होंगे।
متحدہ عرب امارات میں کابینہ نے متعدد نئے فیصلوں کی بھی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلے ملک میں مختلف سیکٹروں کو کورونا وائرس کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے حکومتی اقدامات کا حصہ ہیں۔ اس کا مقصد شہریوں، غیر ملکی مقیمین اور امارات کا دورہ کرنے والوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی کابینہ نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ 1 مارچ 2020 کو اختتام پذیر ہونے والے اقاموں یعنی پرمٹس کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کر دی جائے۔ مذکورہ مدت کے بعد بھی اقامے قابل تجدید ہوں گے۔ اقاموں کی تجدید پر کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ موجودہ حالات کی روشنی میں اقامے سے متعلق کسی بھی خلاف ورزی پر غیر ملکی مقیمین پر کوئی مالی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہاں جو کام کرتے ہیں ایشین بہت سارے الگ بیرونی ملک کے لوگوں کے لیے ایک راحت کی خبر ہے جو بالخصوص UAE، ابوظہبی وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ ناظرین آئیے اب ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلتا ہوں، اور وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ یہ خبر یہ ہے کہ جو ہے اس وقت سعودی عرب میں جو حج وغیرہ کی جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ فی الحال کسی بھی طرح کی منصوبہ بندی امسال کے حج کے لیے نہ کیا جائے۔ جی ہاں، سعودی عرب نے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر رواں سال حج کے منصوبوں سے متعلق ایک بڑا بیان دیا۔ سعودی عرب نے منگل کے روز دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا کہ ابھی حج کی منصوبہ بندی نہ کریں اور کورونا وائرس پر دنیا بھر میں صورتحال مزید واضح ہو جانے کا انتظار کریں، یعنی جب تک کہ اس کی مکمل طور پہ جو ہے اس وبا ختم نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے شاید جو ہے آپ کو حج کرنے کا یا وہاں کی سعودی حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح کی جو ہے حج کے لیے کوئی گائیڈ لائن جاری ہو سکتی ہے۔ الجزیرہ میں چھپی خبر کے مطابق سعودی عرب کی حکومت میں حج اور عمرے کے وزیر محمد صالح بنٹے نے ایک ٹی وی انٹرویو میں لوگوں سے اس سال حج کے منصوبے ابھی سے نہ بنانے کی اپیل کی۔ اس سے قبل یہاں سال بھر چلنے والے عمرہ کو گزشتہ ماہ سے بند کر دیا گیا تھا، جیسے جانتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ 2 ہفتے قبل کورونا کے پیش نظر یہاں مساجد میں نماز ادا کرنے یا دیگر اجتماعی مذہبی پروگراموں پر بھی فی الحال پابندی عائد ہے۔ اسی کے چلتے جو ہے جو لوگ پوری دنیا بھر سے اس بات کا جو تیاری کر رہے ہیں کہ امسال حج کو جانا ہے وہ لوگ اپنی فی الحال منصوبات روک دیں۔ ناظرین ایک نظام الدین کے سلسلے میں آپ کو خبریں دیکھتا چلوں۔ دراصل بہت سارے لوگ جو ہے لگاتار فون اور میسیجز کر رہے ہیں کہ تبلیغی مرکز کا اپڈیٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبر یہ بھی ہے کہ متعدد تبلیغی جماعت میں شامل 89 لوگوں کو آگرہ کی 8 مسجدوں سے اس وقت جو ہے قبضے میں لے لیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ان ہوٹلوں میں بنے شیلٹر ہوم میں کوارنٹائن کیا گیا ہے، یعنی کہ ہوٹلوں میں جہاں جہاں شیلٹر ہوم بنے ہیں ان تمام لوگوں کو، جتنے بھی 89 ساتھی تھے تبلیغی جماعت کے جو آگرہ کی مختلف مسجدوں میں کام کر رہے تھے تبلیغی کام، ان تمام لوگوں کو جو ہے اس وقت لے لیا۔ ساتھ ہی سبھی کا سیمپل ٹیسٹ لے لیا گیا ہے، کورونا ٹیسٹ کے لیے لکھنؤ بھیج دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ان لوگوں میں کوئی غیر ملکی شہری ملا تو اس کے خلاف FIR بھی درج ہوگی، اس طرح کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اب اس کا حقیقت سے کیا لینا دینا ہے پتہ نہیں، اور FIR کیوں درج ہوگی اس کا بھی علم نہیں ہے۔ غورطلب ہے کہ دہلی کے نظام الدین تبلیغی جماعت میں UP کے 19 اضلاع کے 157 لوگ شامل ہوئے تھے۔ اس کے بعد حکومت نے ان سبھی ضلعوں کے پولیس کپتانوں کو ان کی تلاش کر کے انہیں کوارنٹائن کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ منگل کی شام کو پولیس کی 12 آپریشن کلین کے تحت 8 مسجدوں میں چھاپہ ماری کی اور 89 لوگوں کو پکڑا۔ اس کے بعد سبھی ہوٹلوں میں بنے شیلٹر ہوم میں 1 دنوں کے لیے کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ بھائی ناظرین یہ تو کریں کہ آپ جو ہے آپ لے لوگوں کی جو ہے جانچ کریں، ظاہر سی چیز ہے، لیکن اگر ظلم و ستم ہوگا تو یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ اس لیے کہ جو ہے یہ FIR اگر درج ہوگی تو کیوں کر درج ہوگی؟ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ دلی حکومت کی جانب سے جتنے بھی ذمہ دار ہیں مرکزی حکومت کے 8 افراد کے خلاف FIR درج ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس غلطی کی بنا پر جو ہے یہ شکایت درج کی جا رہی ہے؟ صاف طور پر یہ سامنے آتی ہے کہ یہاں پہ مرکزی انتظامیہ کی جانب سے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، شہری انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ لاپرواہی ہوئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔